الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منطق کا سبق ہے قضیہ حملیہ کی تقسیم۔ ایک اس اعتبار سے بھی ہے کہ وجود موضوع کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم وجود موضوع کے اس اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تین قسمیں ہیں: قضیہ حملیہ خارجیہ، قضیہ حملیہ ذہنیہ، قضیہ حملیہ حقیقیہ۔ خارجیہ، ذہنیہ، حقیقیہ۔ خارجیہ کیا ہے؟ وہ قضیہ حملیہ جس میں موضوع پر خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے، موضوع پر حکم خارج میں اور ذہنیہ کیا ہے؟ ذہن میں موضوع پر حکم لگایا جائے گا ذہن میں ہونے کے اعتبار سے۔ موضوع پر حکم کس اعتبار سے؟ ذہن میں ہونے کے اعتبار سے۔ اگر ذہن میں ہونے کے اعتبار سے ہے تو ذہنیہ ہے، اور اگر نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے حکم ہے تو حقیقیہ۔ تو خلاصہ یہ بنا قضیہ حملیہ کی تین قسمیں ہیں: خارجیہ، ذہنیہ، حقیقیہ۔ لیکن کہ موضوع پر حکم ہے لیکن کس اعتبار سے؟ خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے تو خارجیہ، اگر ذہن میں ہونے کے اعتبار سے تو نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے تو حقیقیہ۔ مثالیں دیکھو، واضح ہو جائے گا۔ زید کاتب، زید کاتب۔ ایک منٹ رکو۔ تو خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے ہے تو کیا کہیں گے؟ خارجیہ۔ ذہن میں ہونے کے اعتبار سے موضوع پر حکم لگتا ہے، موضوع پر حکم ہے خارج کے اعتبار سے، خارج میں ہونے کے اعتبار سے، ذہن میں ہونے کے اعتبار سے یا نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار۔ موضوع پر حکم ہے خارج میں واقع ہونے کے اعتبار سے، خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے خارجیہ ہے۔ ذہن میں ہونے کے اعتبار سے تو نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے تو حقیقیہ ہے۔ مثال دیکھو، زید کاتب، زید موضوع ہے، اس زید پر موضوع پر کتابت کا حکم لگایا گیا ہے، موضوع پر حکم ہے لیکن خارج میں موجود ہونے کے اعتبار سے کیا مطلب؟ زید خارج میں ہے کہ نہیں؟ زید خارج میں موجود ہے اور کتابت کر رہا ہے، اس اعتبار سے کتابت کا حکم زید پر لگا کہ زید خارج میں کیا ہے؟ کاتب ہے۔ تو خارج میں زید جو ہے وہ موجود ہے، اس اعتبار سے اس پر حکم لگا۔ تو یہ قضیہ حملے کی کون سی قسم ہوئی؟ خارجیہ۔ ٹھیک ہے، موجود پر حکم لگانے کے اعتبار سے صحیح جی۔ اب دوسری قسم ذہن میں ہونے کے اعتبار سے، موضوع پر حکم ہے ذہن میں ہونے کے اعتبار سے۔ چلا جی، وہ کیا؟ الانسان کلی، الانسان موضوع ہے، اب اس پر حکم لگایا گیا ہے۔ اب یہ خارج میں ہونے کے اعتبار سے یا ذہن میں؟ کیونکہ کلی اور جزئی ہونا اس کے تعلق ذہن سے یا خارج میں ہے؟ ذہن سے۔ کیا ایسا ہے کہ خارج میں کوئی کلی اور جزئی پھرتی ہو؟ ایسا ہے نہیں ہے۔ پتہ چلا کلی جزئی کا تعلق ذہن سے ہے۔ تو یہ ذہن میں ہونے کے اعتبار سے موضوع پر حکم لگایا گیا ہے کہ انسان کلی ہے، ذہن کے اعتبار سے یہ حکم لگایا جاتا ہے۔ تو یہ قسم کون سی ہوئی؟ قضیہ حملیہ ذہنیہ۔ اب یہ کہ نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے قضیہ حملیہ کی تقسیم ہے کہ موضوع پر حکم لگایا جائے گا لیکن کس اعتبار سے؟ نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے۔ الاربعۃ زوج، الاربعۃ زوج، اربعہ موضوع ہے، اس پر حکم لگایا گیا ہے لیکن نفس الامر کے اعتبار سے، یعنی نفس الامر واقع میں موجود ہے۔ نفس الامر کا مطلب یہ ہے جو شے بذات موجود ہو، جو شے بذات موجود ہو۔ یہ اعتبار نہ کیا جائے فارض نے، فرض کرنے والے نے فرض کیا ہے یا نہیں کیا، یا معتبر نے، اعتبار کرنے والے نے اس کا اعتبار کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو فرض کرنے والے کے فرض کا اعتبار نہیں ہے، اعتبار کوئی کرے یا نہ کرے، فرض کرے یا نہ کرے، اعتبار کرے یا نہ کرے، بس نفس الامر میں ہو، یعنی نفس الامر کا مطلب ہے بذات موجود ہو، بذات موجود ہو، اپنے ہونے میں محتاج نہ ہو، اپنے ہونے میں محتاج نہ ہو تو وہ ہے بذات۔ تو یہ نفس الامر کا مطلب ہے جو شے بذات موجود ہو، بس بذات موجود ہو، خارج اور ذہن کا اعتبار نہیں ہے، ہو یا نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو خلاصہ یہ نکلا کہ اربعہ پر حکم لگایا گیا ہے، یہ موضوع ہے، اس پر حکم لگایا گیا ہے نفس الامر کے اعتبار سے، یعنی بذات یہ موجود ہے، اس اعتبار سے اس پر حکم لگایا گیا ہے۔ تو جو نفس الامر پر نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے حکم لگایا جائے تو یہ قسم کون سی ہے؟ حقیقیہ۔ تو خلاصہ یہ نکلا قضیہ حملیہ کہ موضوع کے موجود ہونے کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ موضوع پر حکم لگایا ہے خارج میں ہونے کے اعتبار سے تو خارجیہ، ذہن میں ہونے کے اعتبار سے حکم ہے ذہنیہ، نفس الامر میں واقع ہونے کے اعتبار سے تو حقیقیہ۔ چلو جی ایک منٹ رکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہان کی اہل منطق کے نزدیک تین قسمیں ہیں: خارجی، ذہنی اور نفس
کیسے معلوم ہوگا؟ جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہ کیا ہے؟ خارجی۔ اور جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہے وہ جہان کون سا ہے؟ ذہنی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ اور جس میں کسی چیز کے وجود پر حکم لگایا جائے، جس میں کسی چیز کے وجود پر حکم لگایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس الامری۔ تو ہم جس جہان میں رہتے ہیں خارجی، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ذہنی۔ نفس الامری میں یعنی خارج میں کسی چیز کے وجود پر حکم لگایا جائے تو یہ کون سا ہوگا؟ نفس الامری۔ کسی چیز کے وجود پر حکم لگایا جائے تو یہ نفس الامری ہے۔ صحیح ہے نا؟ جی۔ اب یہ تو افسانے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، یہ جہان، یہ کیا ہے؟ خارجی۔ ہمارے ذہن میں ہم ایک جناب والا ایک بات سوچتے ہیں کہ انسان کیا ہے؟ کلی ہے یا جزئی ہے؟ زید یہ کلی ہے یا جزئی ہے؟ تو یہ ہمارے ذہنوں میں ہے نا؟ اسے کیا کہیں گے؟ جہان ذہنی۔ لیکن جس میں کسی چیز کے وجود پر حکم لگایا جائے وہ کیا؟ نفس الامری۔ مثلا 1 ہے 4، چلے 4 کہہ دو، الاربعۃ زوج۔ اب زوج کا حکم الاربعہ پر لگایا ہے، صحیح ہے نا؟ الاربعہ کے وجود پر زوجیت کا حکم لگایا کہ یہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ اس کا حکم اس پر لگایا تو یہ جہان کون سا ہے؟ جس میں ایک شے کا حکم دوسری شے پر اس کے وجود پر لگایا جائے تو یہ کون سا حکم ہوتا ہے؟ نفس الامری۔ یہ جہان کون سا ہوتا ہے؟ جہان نفس الامری۔ خلاصہ یہ بنا جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہ خارجی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ ذہنی ہے، اور جس میں ایک شے کا حکم دوسری شے کے وجود پر لگایا جائے وہ کیا ہے؟ جہان نفس الامری۔